بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دروس کے شیڈول کا آج بحمداللہ 11واں درس قرآن و حدیث، جس کا موضوع ہے زیارات قبور کی شرعی حیثیت، جو کہ سمجھ والوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسائل ان لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جو اس بات کے، اس ذہن کے اور اس عقیدہ کے اہل ہیں کہ جانا جائز ہے۔ بار دیگر کوئی بندہ اس کے مخالف اگر ذہن رکھتا ہے تو نہ اس سے میری گفتگو ہے نہ میرا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ مزارات پر سب سے پہلے نقطہ یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ مزارات پر جانا کیسا؟ شریعت مطہرہ میں مزارات اولیاء اللہ پر جانا جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، سنت اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، سنت اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ اسلاف جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہمارے اکابرین اس دار جو ہے فنا میں اپنا وقت گزار گئے تو ان میں سے مزارات کی حاضری دینا ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود شہدائے احد کے مزارات پر جو ہے تشریف لے کے جاتے تھے۔ حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب بھی محرم الحرام یعنی سال کی ابتدا ہوتی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جانے والے حضرات ہیں انہیں یہ اس بات سے بڑا تشدد میں لے کر اور بلیک میل کیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے یا کوئی ایسی بات۔ تو یاد رکھیے عقیدہ اہل سنت میں جو ہے ہمارا یہ بالکل کلیئر کٹ موقف ہے کہ مزارات اولیاء کرام پر جانا یہ بیسیکلی اپنے آپ میں نفی ہے شرک کی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ختم ہونا رب العزت کی صفات میں سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو بیسک جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں تو ہمارا جانا ہی اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ ہم خدا کے شریک کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اس کی طرف جا رہے ہیں جسے کائنات کے رب اللہ نے موت دے دی ہے۔ یہ سرے سے ہی اس شرکت کی نفی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ تو جس کی مزار پہ ہم جا رہے ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا۔ وہ یہ الگ بات ہے، میں علماء کرام یا اولیاء کرام کے زمرہ سے نکل کر اگر ہم عرف عام میں بھی دیکھیں کسی کی بھی قبر پہ ہم جا رہے ہیں تو اس نے موت کا ذائقہ قرآن و حدیث کے جو ہے روشنی میں موت کا ذائقہ اس نے چکھا ہے، تو وہ جو ہے نا صفت حج، اس سے تو اس وقت نکل کر وہ موت کی طرف جا چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے تصرفات میرا مالک جسے چاہے جتنا چاہے وہ عطا کر دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بیسک سمجھنے والی یہ بات ہے کہ مزارات پر جانا اس وجہ سے کہ فاتحہ جا کے کرنا ہے، دعائے خیر جا کے کرنا ہے، یہ سرے سے جو ہے توحید کی نفی ہو جاتی ہے، اس توحید کی جس کے زمرہ میں ہمیں ٹارچر کر کے یا کسی بھی مزار پہ جانے والے کو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں جنہوں نے زندگی گزاری اسے ماننے والے کو اگر اسے ماننے والے کی بارگاہ میں اگر جا کر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو یہ نقطہ سمجھیں کہ ہم جب مزارات پر جاتے ہیں تو یہ سرے سے ہی اس بات کی نفی ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جسے اللہ نے موت دے دی ہے، جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اور دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ مزارات پر جانے سے حاصل کیا ہوتا ہے، تو مزارات اور قبور کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کرو۔ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو احباب کے سامنے حدیث رکھی جاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبروں پر جانے سے منع کیا، تو ابتدائے اسلام کے وقت
جب کفر قوی تھا اور دین اسلام دنیا کے اندر اتنا تقویت کا حامل نہیں تھا، ابتدائی اسلام تھی، تو اس وقت جب پہلے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ منع فرمایا کہ مزارات پر نہیں جانا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام کو تقویت عطا فرمائی اور دین اسلام نے دن دو گنی رات چوگنی ترقی پائی، تو اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار دیگر پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صریح الفاظات کے ساتھ جو ہے یہ فرامین مقدس موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد شریف میں، یہ بھی حضرت برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن قدر مختلف ہے، الفاظ کے ساتھ یہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں 3 کاموں سے منع کیا تھا لیکن اب ان کے کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب ان کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ اس میں نصیحت ہے اور یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں چمڑے کے سوا دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب ہر برتن میں پی لیا کرو، ہاں نشہ لانے والی چیز نہ پیا کرو۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا تھا۔ وہ جڑا مولوی کہنا بھائی نہیں جانا انہوں کہہ پھر تو 3 دن بعد گوشت بھی نہیں کھانا ہے، بھی مصطفیٰ نے منع کیتا سی۔ قربانی کا گوشت تو 2 مہینوں کے بعد بھی مولوی کے گھر سے نکلے گا، وہ حدیث یہ سمجھ آ جائے گی کہ مصطفیٰ کریم نے پھر بعد میں اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ لیکن جب زیارات قبور کی باری آتی ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے محبت کا وہ معیار نہیں جن کا، تو وہ اس طریقے کے اذہان رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا تھا لیکن اب کھا لیا کرو اور اپنے سفر میں اس سے فائدہ اٹھایا کرو۔ تو پہلے منع فرمایا تھا، ایک چیز نہیں 2 چیزیں اور بھی ساتھ 3 چیزوں سے منع فرمایا تھا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جلیل القدر صاحب نے زیارت قبور کی روایات بیان کی ہیں اور ان میں سے یہ بھی مروی ہے کہ زیارت قبور سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو عمل نیکیوں میں اضافہ کا باعث ہو وہ یقیناً عمل صالح اور شرعاً مستحب و مستحسن ہے۔ حضرت برادہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت کرنا، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو اور زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ، زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الضحایہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صراحت کے ساتھ فرمایا اور اس زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے کہ بے شک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ زیارت کرے، کیونکہ یہ زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے خشیت الہی میں آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی عبادت اسے مہیا نہیں کر سکتی، ہم جیسے جو ہے عارضی طور پہ عبادت گزار لوگوں کو نماز ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں لاتی، اور جو ہے آخرت کی یاد ہم چونکہ جو طریقہ کار ہے ہمارا نمازوں کا، تو آخرت کی یاد ہمیں نماز نہیں دلاتی، لیکن یقیناً جب بندہ قبرستان کے ساتھ سے گزرے تو ایک دفعہ انسانی جو ہے جذبات وہ اتنے مجروح ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنی آخرت سے واقف ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس میں نصیحت اور عبرت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، بس اب تم زیارت کیا کرو، بے شک اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو حدیث پاک بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اسی طرح کی میرے پاس کئی ایک اور بھی احادیث مبارکات پڑھی ہیں، لیکن مقصود یہ ہے وقت کی قلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقینی طور پر پہلے منع فرمایا لیکن پھر اس کی اجازت پر رحمت فرمائی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کسی اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کامل کی مزار پر جاتے ہیں تو اس پر بوسہ لینے کا کیا حکم ہے؟ تو بوسہ لینے کا جو ہے زیارت کرنے والے کو مزار کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ جو بات حق ہے وہ صراحتاً کیوں اس میں علماء کا اختلاف ہے، کئی کہتے ہیں بوسہ لینا چاہیے، کئی کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے، لیکن اس شخص کے لیے جو علم کی اتنی پرواز رکھتا ہے
جس کی وسعت قلب میں اور وسعت ذہن کے اندر، اس کی عقل و دانش کے اندر اتنی فراست ہے اور وہ سمجھتا ہے معیار توحید کو، معیار رسالت کو اور معیار کاملیت کو وہ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ لیکن عرف عام میں یہ بات واضح ہے کہ بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے جو آپ نے اکثر مزارات پہ جو حضرات جاتے ہیں، پھر اب جب ہم بوسہ لیتے ہیں تو ساتھ ناک بھی رکھتے ہیں، جب ناک رکھتے ہیں تو ساتھ آہستہ سے ماتھا بھی رکھ دیتے ہیں، پھر دائیں آنکھ رکھ لی، پھر بائیں آنکھ رکھ لی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ قطعاً اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر دیکھیں نا جی، جتنے بھی دنیا میں پیران نظام بیٹھے ہیں تو ہر پیر جو ہے اس لحاظ سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بھی نہیں بیٹھا، اور ہر پیر قرآن و سنت کا مخالف بھی نہیں بیٹھا۔ یہ ہرگز کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اگر کوئی جو ہے موتی شاہ کوئی اگر سامنے آ جائے تو اس کی وجہ سے سارے اولیاء کاملین کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور ایک اگر اچھا بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے ہم سارے جو ہے بروں کو بھی اچھا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ کی نا گولڑا شریف کے اندر از حد اپنے قبیلہ کے اندر اتنی زیادہ مخالفت تھی، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ دو ٹوک یہی موقف رکھتے تھے جو حقیقی معنوں میں اہل سنت کا ہے۔ آپ منع فرماتے تھے ان چیزوں سے، آپ بدعات سے منع فرماتے تھے، اور اگر ہمارا تو جو طریقہ ہے مزار شریف پر حاضری کا، وہ بھی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے والے کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ باقی اگر کوئی اس میں اپنے خرافات اگر ظاہر کرے یا ملاوٹ کرے تو اس کا عقائد اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا آپ جواب دہ ہے۔ ہمارا تو یہ موقف ہے جو حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ فاضل بریلوی نے جو ارشاد فرماتے ہیں، مزارات شریفہ پر حاضر جب ہوں تو پائنتی کی طرف سے، پیروں کی طرف سے داخل ہوں، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر، 4 ہاتھ کے تقریباً 2 گز فاصلہ پر کھڑے ہو کر مواجہ کی طرف کھڑے ہوں، منہ کی طرف کھڑے ہوں، اور متوسط آواز میں باادب سلام کریں، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو طریقہ کار بتایا ہے علماء کرام یا اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری کا، تو وہ یہ بتایا ہے، کہیں پر بھی اس پہ چومنا نہیں ہے، ماتھا رکھنا نہیں ہے، آنکھ رکھنا نہیں ہے، ناک رگڑنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقائد و نظریات کے مخالف ہے یہ چیز۔ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اگر لا علمی ہے، کسی کی جو ہے عقل کی یا سمجھ کی پرواز اتنی نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری اہل سنت جو ہے اس میں ملوث ہوگی۔ ہمارا تو یہ ببانگ دوہل یہ موقف ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ پائنتی کی طرف، قدموں کی طرف سے بندہ جائے مزارات پر، اور جو ہے 2 گز پیچھے کھڑے ہو کر یہ جو ہے سلام کرے۔ کسی ولی کامل کی اگر بارگاہ میں پیش ہوتا ہے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود پاک پڑھ کے، اور مستحب جو ہے وہ فاتح شریف یہی ہے، سورہ فاتح شریف، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھ کے وہ جو ہے جو مزارات میں موجود بزرگ ہیں ان کی ارواح کر دے، ان کی خدمت میں یہ پیش کرے، اور یہ ہرگز نہ کہے کہ تو دے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ غلط ہے کہ جو بندے کہتے ہیں نا جی قبروں سے مانگنے جاتے ہو، تو لعنت ہے ایسے شخص پہ جو ایسا نظریہ بھی رکھے۔ ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ اے اللہ تیرے بزرگ بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، یہ تو تیرا بندہ ہے، اس کے صدقہ سے، اس کے واسطے سے ہمیں عطا فرما دے۔ یہ کون جاہل ہے جو کہتا ہے جی تو من دے؟ لوگ دلائل دیتے ہیں نا جی وہ خود مرا پڑا ہے معاذ اللہ، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ قبر میں ہے، وہ من و مٹی تلے ہے۔ تو خدا کے بندے، یہ تو اس بندے کو بندہ سمجھائے نا کہ جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ تو مجھے دے، تو اس بندے کو تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے وفا کر کے گئے کسی بندے کی جو ہے خدمت میں پیش ہو کر ہم التجا یہ کرتے ہیں کہ مالک یہ تیرا مقرب بندہ ہے، یہ تیرا دوست ہے، تو نے اسے اپنے ولی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، تو اس کے واسطہ سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے مولا، ہماری نسبت، ہمارے چہرے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے اس یار، اپنے اس محترم بندے کی طرف دیکھ، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے۔ اور زیارت قبور پر ایک اہل سنت نہیں، ائمہ کرام میں سے ہر ایک عالم دین اور ہم ہی نہیں، بلکہ یہ جو موقف میں نے احباب کے سامنے پیش کیا، اس میں جو ہے احناف کے علاوہ شوافی بھی اور حنبلی بھی اسی
جو ہے کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ اسی نظریہ پر متفق ہیں، اتفاق رکھنے والے ہیں کہ اولیاء اللہ ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، غیر اولیاء ہو، عام دنیا دار بندہ بھی اگر اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کی قبر پر جانا اور فاتحہ کرنا یہ جائز ہے۔ اب میرے پاس یہ دلائل موجود ہیں جو ائمہ احناف میں سے علامہ بدر الدین عینی نے آپ نے لکھے ہیں، اور ابن حبیب نے بھی اس بات پر تبصرہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بیان کرتے ہیں اس بارے کے اندر۔ تو اور کافی سارے جو ہے متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی میں نہ صرف یہ کہ زیارت قبور کو جائز قرار دیا، بلکہ زیارت قبور کے آداب اور اہل قبور سے استمداد کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ اور اس طریقہ کار یا یہ جو چیز ہے اس بارے میں پوری احادیث مبارکات اور ان کی تصریحات موجود ہیں۔ علامہ محمد شربینی خطیب شافعی لکھتے ہیں شوافی کے موقف کے حوالے سے، آپ نے یہ بیان کیا۔ مالکیہ کے موقف سے حضرت علامہ تردید شرح الکبیر میں لکھتے ہیں یہ، اور حنابلہ میں سے فقہ حنبلی کے مشہور امام ابن قدامہ مقدسی نے زیارت قبر پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور الکافی میں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا پر اب تم زیارت کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کئی ایک صفحات میرے پاس موجود ہیں، ان کے بارے میں علامہ عینی نے اس پر بڑا تبصرہ کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کی تفاسیر میں اس بارے میں جو ہے بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ اسی بات پر چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ کوئی بندہ بھی مایوس نہ ہو اس بات سے کہ ہم علماء کرام کی خدمت میں جب پیش ہوتے ہیں تو یہ کوئی ہم معاذ اللہ کوئی عیب والا کام کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے والا عمل ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کئی ایک رحمتوں اور برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ زیارت قبول کے بارے میں جتنی بھی گفتگو احباب کے سامنے رکھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت صالحین ہرگز بھی توحید کے منافی نہیں ہے اور شرک میں داخل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی اور بعد از وصال بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنا صحابہ کرام اور اکابر ائمہ کا معمول رہا ہے، یہ معمول رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولیاء اور صالحین کی زیارت و ملاقات پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ترغیب ملتی ہے، اور اہل خیر کے ہاں یہ ایک محبوب عمل ہے۔ اولیاء اور صالحین کے مزارات پر جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اکابرین امت کا طریق ہے، اور عوام الناس کا مقبول ترین عمل ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا عمل اور موقف۔ اور عامت المسلمین کی قبور، عوام الناس کی قبور کی زیارت کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات عالیہ سے ثابت ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ تو بے باک ہو کر خدا اور رسول کی رضا کے لیے فکر آخرت کو رکھتے ہوئے وہ ساتھی، وہ اکابرین، وہ اسلاف، وہ محدثین جن کا آپ کو اگر علم ہو تو ان کی مزارات پر جائیں، ادب، احترام اور اعتقاد کے ساتھ فاتحہ خوانی کریں، اللہ رب العزت اس کے عوض اپنے خاص فیوز و برکات اور کرم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دقیق نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔